سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ آج پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جناب، وہ غربت نہیں ہے، بھوک، افلاس، یا آپ کہہ سکتے ہیں جہالت، تعلیم۔ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضروریت نہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جناب ختم نبوت۔ ختم نبوت کے لیے لوگ ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہیں، شاید بھوک کے لیے نہیں مار رہے ہوں گے، تعلیم کے لیے ایک دوسرے کو قتل نہیں کر رہے ہوں گے، یا پھر جہالت کی وجہ سے، لیکن ختم نبوت کی وجہ سے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ہم زیادہ ختم نبوت کے ماننے والے ہیں۔ ایک بحث چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، تو ایک طرف میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ احمدی بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف اہل سنت والے۔ اور پرابلم یہ تھی کہ جو وہ سمجھانا چاہ رہے تھے وہ یہی ختم نبوت کا جو مسئلہ تھا، تو جو اہل سنت والے بھائی تھے وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے علماء کو کیوں نہیں قائل کرتے۔ تو یہ بات میں نے جیسے ہی سنی تو میں نے بھی تھوڑا سا وہاں پہ سوچا سن لیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے جی، آپ کے علماء کو یا ہمارے جو علماء ہیں یا جو بھی علماء ہیں ان کو قائل کرنا اتنا آسان کام ہے؟ پاکستان میں ایسے قوانین بنائے گئے ہیں کہ وہاں پہ کسی کو قائل کرنا یا کسی کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک ویڈیو میرے پاس ہے، یہ پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی، اس کی تھوڑی سی گفتگو میں سناتا ہوں۔ کمشنر خاتون ہے، اس نے کہیں وہ بتا دیا، کوئی لفظ احمدی کا لے لیا۔ یہ پہلے بھی میں ویسے پروگرام کر چکا ہوں اس پہ، لیکن دوبارہ مجھے کہیں سے مل گئی، میں نے کہا چلو یہ سنتے ہیں جی۔ کتاب آپ نے خبر یہ خاتون کو لے کے آئے ہیں ایک کمرے میں، کیونکہ ویڈیو کاپی رائٹ، ابھی گفتگو سنیں۔ آپ ذرا، انہوں نے ایک بات کی ہے، بڑا ویلڈ نکتہ ہے، بچے نے اٹھایا ہے، کہتے کسی کوئی شیعہ سنی کے ساتھ احمدی کی کوئی بات اس طرح سے ڈاک ٹیل ہو گئی ہے جیسے وہ سب مسلمان ہیں۔ اس میں وضاحت دے دیں آپ کا آئین پاکستان کے تحت، اور ظاہر آپ کا مسلمان جو عقیدہ ہے اس حوالے سے ذرا وضاحت دے دیں کو۔ ہم بات کر رہے تھے ہیومن رائٹس کی، اور ہم بات کر رہے تھے نان مسلم پاکستانیز کی۔ سب سے پہلے میں نے بات کی کشمیر پہ، اس کے بعد میں نے بات کی ہیومن رائٹس پہ، پھر میں نے بات کی مائنورٹیز کے رائٹس پہ، میں نے بات کی نان مسلم پاکستانیز کے رائٹس پہ، ٹھیک ہو گیا۔ اسی میں مجھے احمدی کا ورڈ شاید مینشن ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہاں سے میں نے اس کے بعد بات کی کہ ہمیں آپس میں یونٹی رہنی چاہیے، کسی قسم کی ڈسکرمنیشن میں نہیں پڑنا چاہیے، تاکہ ہم جو ایکسٹرنل اینیمی ہے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ سر ایک منٹ بات سنیں آپ جی، جب 1973 کا آئین کہہ رہے ہیں غیر مسلم ہے وہ کافر ہے، بالکل غیر مسلم ہے، وہ آپ پھر یونٹی کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ یونٹی کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے آپس میں اگر آپس میں 73 کا آئین اگر کہہ رہا ہے کہ آپ کی نظر میں ہم بھی مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں؟ دیکھیں، جب آئین کی نظر میں بھی وہ غیر مسلم ہے، میری نظر میں بھی غیر مسلم ہے۔ میرا خود اپنا بچہ ہے، اس کا نام میں نے محمد رکھا ہوا ہے۔ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ میرا ایمان ہے، نہ میرا یقین ہے۔ نام بیٹے کا محمد رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نام ان کا بھی احمد ہی ہے، میرا ایمان لیکن وہ ہے قادیانی۔ بالکل قادیانی ہے، وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، کافر ہے قادیانی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اچھا، ہوا یہ کہ ایک کمرے میں بند کر کے تو پھر یہ بات چیت ہو رہی ہے، وہ اکیلی خاتون ہے وہاں پہ، اور جو صاحب اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کس نے حق دیا، 73 کا آئین یہ کہہ رہا ہے نام رکھنے سے یہ نہیں مسلمان کوئی ہو سکتا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل نام رکھنے سے مسلمان تو نہیں ہو سکتا۔ پاکستان پورے میں مسلمان جو بھی رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سب کے نام اسلامی ہیں۔ جو ملاوٹ کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو کسی کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو کسی کے کپڑے اتار رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو کسی کو ننگا کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو کسی کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو آپ کے لوگ ووٹ بیچتے ہیں وہ بھی مسلمان ہے، جو خرید رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ تو ٹھیک ہے، نام رکھنے سے
کوئی مسلمان نہیں ہوتا. بڑی اچھی بات یہ آپ نے کہی, مجھے بڑی اچھی لگی ہے. اب وہ جو بحث ہو رہی تھی تھوڑا سا اس طرح چلتی ہے کہ جس ملک میں ایک کمشنر اگر احمدی کا لفظ بول دیتا ہے تو اس کو کمرے میں لے کے آ کے تو 15-20 وہاں پہ مرد بیٹھے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جی اپنا بیان حلفیہ جو ہے وہ دوبارہ آپ دیں, کیا آپ نے کہا احمدی کا لفظ کیوں استعمال کیا. اب وہ جو عورت تھی وہ یہ سمجھانا کچھ اور چاہ رہی تھی, مگر وہ کہتے ہیں کہ بحث کے سامنے بین بجانا, پھر اس نے یہی سوچا کہ اپنی جان بچاؤ, یہ نہ ہو کہ ابھی کوئی فتویٰ یہاں سے بیٹھے بیٹھے سے جاری ہو جائے اور میری منجی ٹھوک دی جائے. سمجھداری اس نے یہاں پہ اپنی طرف سے تو کی جو بھی کی, لیکن وہ جو کہنا چاہ رہی تھی وہ ایک بندے کے پلے نہیں یہ چیز پڑی. وہ کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ شیعہ, اہل سنت, احمدی, وہابی, یہ سب کا نام نہیں اس نے لیا, مگر تشریح یہ تھی اس کی, میں بتا دیتا ہوں کہ ہمیں سب کو اکٹھے رہنا ہوگا اور پھر ہی ہم ایسے حالات کا مقابلہ, جس طرح آج کا پاکستان کی سلامتی کے حالات بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ مذہبی نفرت کے جو بیج بوئے ہوئے ہیں وہ اب پھل پھول رہے اور پھر اس کو اب کاٹا بھی جا رہا ہے مختلف طریقوں کے ساتھ. تو یہ سمجھنے کی بجائے الٹا زبردستی اسے کہا گیا کہ پہلے آپ یہ بیان دو کہ یہ کافر ہے. اب میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ نہ تو کسی کے کہنے سے کوئی کافر ہوتا ہے تو نہ کسی کے کہنے سے مسلمان ہوتا ہے. اپنے اعمال کے ذریعے آپ نے, اگر آپ مطمئن ہیں نا تو آپ کو کوئی یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ دوسرے کو بھی مطمئن کرتے ہیں. اگر آپ اس چیز سے مطمئن ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, تو اس سے کسی کو میرا خیال ہے کہ ایسا صفائی دینے کے لیے آپ کو کوئی وکیل یا خود جا کے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نہ تو آپ اسے مطمئن کر سکتے. جس بندے نے اس طرح کی بات کرنی ہے پہلے اس کے اپنے اعمال اسے دیکھنے چاہیے, پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کس حال میں رہ رہا ہے. آئین کی باتیں کر کے, اس آئین نے پاکستان کو دیا کیا آج تک؟ یا تو اس آئین نے آپ کو کچھ دیا ہو, یا تو عوام کو کھانا ملا ہو, یا اس آئین کے ذریعے پاکستان میں رشوت ختم ہو گئی ہو, یا اس آئین کے ذریعے پاکستان میں عدل و انصاف ہو رہا ہو, یا اس آئین کے ذریعے ہمارے جو ادارے ہیں وہ بڑی خدمت کر رہے ہیں عوام کی. کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. وہاں پہ کسی کو 73 کا آئین یاد نہیں آئے گا کہ 73 کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے, کسی کو سمجھ نہیں آتی. میں نے کئی دفعہ کہا کہ ہماری اردو جو قومی زبان ہے اردو ہے, یہ بات بھی آئین میں انگلش میں لکھی ہوئی. ہماری عوام کو کتنا شعور ہے, کتنی سمجھ ہے. میرا خیال ہے کہ وہ 60% لوگوں کو تو آئین کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آئین ہوتا کیا ہے. بھوک افلاس میں ان کی زندگی گزر رہی ہے, ان کو سمجھ نہیں ہوگی. 70 شاید اس سے بھی زیادہ ہی ہو. اچھا وہ جناب, میں نے وہاں پہ تھوڑی دیر جب سنا تو سوال یہ جو کر رہے تھے کہ علماء کو آپ کیسے نہیں سمجھ. اب ہمارے جو وہاں پہ پاکستان کے علماء ہیں ان کو کوئی آج تک یہ بتا نہیں سکا کہ احمدی مسلمان ہیں اور آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. تو وہاں پہ بحث چھڑ گئی کہ اگر یہ چیزیں ایک دوسرے کو سمجھانے لگے تو وہ پھر جھوٹے کیس ڈال دیتے ہیں. 298C 295C کے کیس ڈال دیتے ہیں. جب وہ ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے ہیں, اپنا تو جو بھی ان کا نظریہ ہوتا ہے وہ بیان کر لیتے ہیں. جب کوئی احمدی اس کے مقابلے میں سوال کرے یا اسے کہے کہ یہ ٹھیک نہیں, تو وہ کہتے ہیں اس نے ہمیں کی ہے تبلیغ, اس کو ابھی ہم بتاتے ہیں. ساتھ ہی وہاں پہ کھلبلی مچ جاتی ہے, پولیس آ گئی, یہ آ گیا, وہ آ گیا, کیس ہو گیا, جیل میں چلے گئے. باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی جیلوں میں جو چلے جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, کس طرح کی وہ زندگی گزارتے ہیں. پیچھے سے کاروبار ختم, بیوی بچے رل گئے, ہر چیز درم برم ہو گئی. اور یہاں سے اب ختم نبوت کا پتہ چل جاتا ہے کہ عدل کا یہاں سے کام شروع نہیں ہوا, ناانصافی یہاں سے شروع ہوئی, کیونکہ آپ نے اپنا نقطہ نظر تو بیان کر دیا. جب اگلا کوئی بیان کرنے لگتا ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں آ جاتی. یہ صرف احمدیوں کے ساتھ نہیں, یہ عیسائی بھی آپ دیکھ لیں, ان کو تبلیغ تو نہیں کرتے
مگر جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے کوئی کام نہیں لے سکتے تو پھر ان کے اوپر الزام لگا دیتے. اسی طرح ہندو ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی زندگی جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کتنی مشکل ہے. میں نے پرسوں ایک ٹائٹل لگایا تو ایک امریکہ سے پروفیسر ہیں ہمارے، ان کا میسج آ گیا کہ صرف احمدیوں کے لیے خطرناک نہیں ہے، پاکستان میں جتنے لوگ رہ رہے 25 کروڑ 24 کروڑ ان سب کے لیے خطرناک. اب ان سب کے لیے خطرناک یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ سب آئین کو مانتے ہیں اور پاکستان قوانین کے مطابق چل رہا ہے. لیکن یہاں پہ ایک مذاق کی بات ہے نا، کوئی چیز بھی اپنے سسٹم میں نہیں چل رہی. اب جو لوگ اس طرح کی بحث کرتے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی جگہ پہ بھی اگر آپ نے عدالت سے کام لینا ہے تو پہلے ایسے پاکستان میں قوانین ختم ہونے چاہیے. اگر فرض کرے آپ قوانین ختم نہیں کروا پاتے تو کم از کم سچ تو بولے نا کہ ہم ان کے ساتھ بحث کر رہے تھے، اور جب انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا تو پھر ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. اور پھر جناب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جھوٹے کیس ڈال دینے چاہیے. میں نے پچھلے دنوں پروگرام میں کہا تھا سب سے بڑا اس وقت پرابلم ہے کہ آپ اپنے علماء کو سمجھا نہیں سکتے. وہ کہتے جی اسلام تو ہمارے سے شروع ہوا ہے. جیسے پاکستان کے جو بدماش ہوتے ہیں وہ لائن لگی ہو کیوں اول تو وہاں پہ رواج ہی نہیں کہیں لگی ہو تو وہ آگے سب سے آگے کھڑے ہو جاتے تو وہ کہتے لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ اسلام جہاں ہم کھڑے ہیں پھر اس کے پیچھے آپ نے ہمارے سے کوئی سوال کرنا کیونکہ سب سے زیادہ علم ہمارے پاس ہے. دیکھیے بحث کسی کے ساتھ بحث ہوتی ہے تو وہاں پہ لڑائی ہو جاتی. رات ایک سیاسی حالات پہ بحث ہو رہی، انہوں نے کہا جی ایک نے اس میں سے کہا، میں سن رہا تھا تھوڑا سا، کہا جناب کہ یہ جو نکاح طلاق دے دو عمران خان کو کہا جا رہا فیصل واڈا کے ذریعے یہ کہاں کا اصول ہے. تو وہ کہنے لگا جی اس عورت نے پہلے بھی تو طلاق لی ہوئی ہے، اب ذاتیات پہ اتر آنا ادھر ہی ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں شروع ہو گئی. ایک سیکنڈ میں وجہ جہالت، ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں سکے. پہلے تو ذاتیات پہ آنا نہیں چاہیے. کسی کو طلاق دینے کا آپ کو کیا مشورہ دینے کا کہ آپ طلاق دے دیں. ہر بندے کی اپنی زندگی جس طرح زندگی گزارنا اسے گزارنے دیں. سب سے بڑا پرابلم ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں وہ بندے بیٹھے ہوئے تھے نا چھوٹی چھوٹی لچیاں تل رہے تھے. ایک باہر سے آیا تو بڑا پکڑ کے ایک پیڑا تو کہتا میرا بھی لچ تل لو. تو ہم یہ لچ جو تلتے ہیں نا، ادارے بھی اسی طرح ایک دوسرے کے معاملات میں لچ تل رہے ہیں. اسی طرح کسی کی پرائیویٹ زندگی ہے اس میں بھی ہمارا حصہ ہے کہ ہم نے لچ ضرور تلنا. تو یہ جو لوچے تلنے کا رواج ہمارے ملک میں چل پڑا ہے نا، اس سے ہم باہر نہیں نکلنے پا. یہ ہے سب سے بڑا. کوئی احمدی کیا کر رہا ہے، دوسرا جا کے لچ تال دے گا. سیاستدان کیا کر رہے، جرنیل آ کے لچ تال دیں گے. مولوی کیا کر رہے، وہ سیاستدان لچ تال دیں گے. تو یہ حالات پاکستان کے بنے گا. پاکستان میں آسان نہیں زندگی. جس طرح کبھی آپ لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ غور کرے کتنی آسان زندگی ان لوگوں نے بنائی، اپنی قوم کے لیے کتنی سہولتیں بنائی، اور ان کو پھر سوشل میڈیا پہ کوئی جھوٹے پراپیگنڈے نہیں کرنے پڑتے. جب آپ کو کھانا مل رہا ہے، پینا مل رہا ہے، میڈیکل مل رہا ہے، سڑکیں مل رہی ہیں، کسی کا بورڈ نہیں لگا ہوگا یہ سڑک میرے ابا جی نے بنوائی تھی، یہ قبرستان میرے ابا جی نے بنوایا تھا، کسی کا بورڈ نہیں لگا ہوگا. خدمت کرتے ہیں آپ کی. آپ تو یورپ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح ان لوگوں نے ترقی کی ہوئی. تو شکر کرنا چاہیے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک اچھے ممالک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ناظرین باتیں تو بہت ہوتی ہیں، آپ کتنی لمبے ہو جاتے ہیں، کتنے پروگرام. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.